السلام خواتین و حضرات، سخن کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک آپ دیکھتے آئے ہیں ہم کہ مختلف ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جن نے اپنی فیلڈ میں نام کمایا ہے، ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور اس کے علاوہ فلم انڈسٹری اسٹیج میں جو ہے لیجنڈ کا جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں، اور پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان سے ان کو مل چکا ہے، ایز اے ایکٹر کام کیا ہے، ایز اے ڈائریکٹر کام کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہے آپ نے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے سے خالد سعید صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں آج۔ بہت شکریہ۔ میرا نام خالد سلیم رکھا گیا تھا، جی تو جب میں نے پہلا ٹیلی ویژن کا پلے کیا تو اس وقت میرے پروڈیوسر نے مجھ سے پوچھا 1978 میں جی کہ نام کیا دینا ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی خالد سلیم۔ تو اس وقت خالد سلیم موٹا آلریڈی بڑا ریناؤنڈ ایکٹر تھا، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، تینوں جگہ پہ۔ تو کہنے لگے یہ کنفیوژن رہے گا تو آپ اپنا نام کچھ چینج کریں۔ تو تب پھر میں نے گھر میں بیوی سے مشورہ کر کے خالد بٹ رکھا۔ ٹھیک ٹھیک تو خالد سعید بٹ صاحب بھی تھے جو ہمارے سینئر تھے، جی وہ ادارہ ثقافت پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور خالد معین بٹ وہ مجھ سے جونیئر تھے، وہ بعد میں آئے۔ تو یوں خالد نام کے کافی لوگ تھے، تو تو مجھے تو خیر خالد سلیم موٹے کی وجہ سے خالد بٹ رکھنا پڑا۔ تو اسٹوڈیو مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا یار خالد، وہ عارف وقار صاحب کا میں پلے کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے نہ دینا تو خالد سلیم موٹا، آپ تم تو پہلے ہی مشہور ہو تو میں کیا کروں؟ کہتا تو اپنا نام خالد سلیم پتلا رہا ہے۔ تو میں کہا نہیں، یہ تو کامک ہو جائے گا، جبکہ میں تو سنجیدہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر یہی ہوا کہ خالد بٹ رکھا گیا۔ خالد صاحب یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ انٹرویوز آپ کے ریسرچ جب آپ کیا تھا، انٹرویو کے لیے دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑی ارلی ایج پہ آپ نے کہا کہ میں نے ایکٹر بننا ہے، اور پھر فیملی سے والد صاحب کی طرف سے تھوڑی مخالفت بھی ہوئی، بٹ وہ ایکٹر بننے کی کیا وجہ تھی؟ کوئی آپ کو نیا چیلنج لگتا تھا ہر کردار، یا آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں، یہ ساری باتیں تو جب بھوکا مرتا ہے نا فیلڈ میں آ کے جی پھر ذہن میں آتی ہیں۔ ادروائز بچے کو تو جو وہ دیکھتا ہے وہ بننا چاہتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو فلم ڈائریکٹر بننے کے لیے گھر سے بھاگا ہو، یا لیبارٹری انچارج یا ایڈیٹر یا کیمرہ مین بننے، کیونکہ وہ تو اسکرین پہ نظر ہی نہیں آتے۔ بچپن سے وہ ایکٹروں کو دیکھتا ہے، یا لڑکیاں ایکٹرسوں کو دیکھتی ہیں تو وہ بننا چاہتی ہیں جو نظر آتا ہے۔ تو بچپن میں دلیپ کمار صاحب کی فلمیں دیکھا کرتا تھا اپنی والدہ کے ساتھ جا کے۔ میرے والد صاحب تو اس طرف راغب نہیں تھے، تو اس لیے ذہن میں شروع سے یہی تھا۔ پھر دوسری تیسری جماعت میں ہی مجھے اسکول میں پوئم دی گئی، پھر اس کے بعد ایک ڈرامہ دیا گیا۔ پھر سو یہ دوسری جماعت کا جو ٹیچر ہے یہی بچے کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اسے آگے چل کے کس طرف جانا ہے۔ تو ہم تو پارٹیشن کے بعد امرتسر سے ملتان سیٹل ہوئے تھے، تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہاں سے دہلی سے، کرنال سے، سونی پت سے، پانی پت سے، یعنی اس علاقے سے بہت سے لوگ مائیگریٹ کر کے ملتان ہے۔ ہمارے ٹیچر صاحبان جو تھے وہ سب اردو اسپیکنگ تھے، تو بچہ جو ہے وہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ سو اس لیے ایک تو یہ کہ انہوں نے بول بول کے میری ٹریننگ کی، اور دوسرا پھر جب پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں گئے تو اسکاؤٹنگ میں وہ کیمپ فائر آئٹم ہوتے تھے، تو 5-6 سال وہ بھی۔ پھر کالج تک تو یہ عالم ہو گیا کہ ہر فنکشن میں حصہ لینا جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ تو وہ پھر کالج میں پہنچنے کے بعد آدمی پھر اس وقت کے جو ایکٹر ہیں ان میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس وقت وحید مراد صاحب نئی جنریشن کے سرکردہ ہیرو کے طور پہ آئے تھے، جو اسٹوڈنٹ بھی لگتے تھے، کالجیٹ بھی تھے، ورنہ اس سے پہلے کے سارے ہیرو وہ بزرگ تھے۔ سنتوش کمار صاحب، لالا سدھیر صاحب، درپن صاحب، یہ سب مطلب بڑی عمروں کے تھے لڑکوں میں پہلے وہی۔ تو پھر ہم دلیپ کمار صاحب سے کنورٹ ہو کے وحید صاحب کی طرف چلے گئے، اور پھر ملتان میں نہ تو آرٹس کونسل تھی نہ ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ جو اندر ابال ہوتا ہے وہ ہم آپس میں چندہ کر کے 2 دن کا 3 دن کا ڈرامہ بناتے تھے، اور خود ہی رشتہ داروں عزیزوں کو ملنے ملانے والوں کو لے کے آتے تھے کہ بھائی آ کے ہمیں دیکھو۔ تو یہ اس طرح یہ شوق جو ہے وہ پنپتا رہا،
اور پھر ہم لاہور شوٹنگیں دیکھنے آتے تھے. اگر کوئی دوست یہاں فلم لائن میں آ گیا ہوا تھا تو اس کی معرفت، جیسے اقبال حسن صاحب میرے کالج کے بھی اور اسکول کے بھی ساتھی تھے، جمشید نقوی صاحب وہ ہم سے بہت پہلے سینئر تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے یہاں. تو ہم ان کے پاس آتے تھے گرمی کی چھٹیوں میں. وہ پھر ہمیں اسٹوڈیو گھماتے پھراتے، ایکٹروں سے تعارف وغیرہ ہوتا رہا. تو یوں یہ شوق جو ہے یہ بچپن سے جو تھا وہ جوانی میں آ کے ایسا اتنا ہو گیا کہ میری کوشش تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لوں. داخلہ مل بھی گیا فزکس میں، لیکن میرے والد صاحب نے کہا تم وہاں پڑھنے نہیں جاؤ گے، تم دراصل اسٹوڈیو کے چکر لگاؤ گے. اور وہ صحیح کہتے تھے. میں کہتا تھا کسی طریقے سے ملتان سے نکلوں، تاکہ ان دنوں شباب کے رانوی صاحب بہت مشہور تھے کہ وہ نئے لوگوں کو بہت چانس دیتے تھے. 1970 میں پھر آ گیا، لیکن 5-6 مہینے گھومنے پھرنے کے باوجود ہیرو کے ساتھ جانا آنا کسی نے ایک سین کے لیے بھی نہیں بلایا. پھر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا اور تقریباً 8 سال میں نے اسسٹ کیا، پھر ایسوسیٹ رہا. پھر میں نے 3 فلمیں ایز اے ڈائریکٹر کی. جب میری فلمیں نہیں چلیں ان کی مختلف وجوہات تھیں، تو پھر میں نے سوچا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے سارے ایکٹر قوی خان صاحب کے کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے. میں ان کی فلم ڈائریکٹر رہا تھا تو میں ان کی باتیں سنتا تھا کہ وہ باعزت طریقے سے ان کو کام ملتا ہے، پھر چیک ملتا ہے، وہ اپنے اس میں جمع کراتے ہیں اکاؤنٹ میں اور اپنا چیک کاٹ کے دیتے ہیں. تو مجھے بڑا رسپیکٹیبل طریقہ لگا. تو تب میں پھر الیاس نجم صاحب کے ذریعے ٹیلی ویژن پہ گیا. اگست 1978 میں نے پہلا پلے کیا تھا. سر یہاں پہ آپ نے 8 سال اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور بعد میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے بعد میں ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کیا. تو وہ ایکسپیرینس ایز اے کریٹو پروسیس آپ کا کیسا رہا؟ کہ کیونکہ ڈائریکٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بڑی بڑی اچھی فلمیں جو ہیں وہ نامساعد حالات کی وجہ سے یا اسکرین تک نہیں پہنچ پائیں، یا ان کو حالات ایسے ملے، سنیماز ایسے ملے کہ وہ چل نہیں پائیں. ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں جو فلم نئی لگتی ہے وہ 6:30 بجے اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ اچھی گئی ہے یا اچھی فلم ہونا اور بات ہے، اچھی جانا اور بات ہے کاروباری اعتبار سے. اب بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو ان میں آرٹ کے نام کا یا تھیم کے نام کا دور دور کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک گانے کی وجہ سے ہٹ ہو گئی، کوئی کامیڈی کی وجہ سے ہٹ ہو گئی، کوئی کسی ڈانس کی وجہ سے چل گئی ہے. لیکن جو اچھی فلمیں ہیں وہ نہیں پسند آئی پبلک کو، تو وہ اچھی ہونے کے باوجود بھی اچھوں کی لائن میں نہیں رہی. تو میری فلم جو تھی وہ اردو کلر تھی، محمد علی صاحب، زیبا بیگم اس میں ہیرو ہیروئن تھے. وہ لگی ہے 7 اپریل کو، 7 اپریل 1979، اور 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. 5 کو سناٹا تھا ملک میں، 6 کو خود سوزیاں شروع ہو گئیں، 7 کو فلم لگی ہے تو آدھا حال بھی نہیں تھا، کوئی گھروں سے باہر نہیں نکل رہا تھا. تو 6:30 بجے جو رزلٹ نکلنا تھا اس رزلٹ کو نکالنے والا ہی کوئی نہیں آیا. سو میں ڈائریکٹر نہیں بن سکا، اور پھر مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے ٹیلی ویژن کا سہارا لینا پڑا. اور اس ٹی وی نے نہ صرف یہ ہے کہ بہت عزت بخشی ہے، بہت پیسہ یہاں سے ملا ہے. اس سے اگلے ہی سال مجھے الحمرا سے ایک اسٹیج پلے کی آفر ہوئی جس کا نام تھا ایئرپورٹ 79. خیام صدی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو ہیرو جو تھے وسیم عباس صاحب اس کے، ان کی آؤٹ ڈور شوٹنگ نکل آئی ان کی اپنی ذاتی فلم کی کراچی. تو وہ ریہرسلوں کے دوران پلے چھوڑ گئے، تو تب پھر انہوں نے مجھے کاسٹ کیا. پھر میں نے 20-22 سال تھیٹر بھی کیا ہے، اپنا بھی پروڈیوس کیا ہے، لکھا بھی ہے، ڈائریکٹ بھی کیا ہے. لیکن اب گزشتہ 20-21 سال سے جو فی الحال جو رائج تھیٹر ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر ابھی ایک تھیوریٹیکل سوال آتا ہے کہ فلم ہے، اسٹیج پہ ماشاء اللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ ان 3 میڈیمس کو کس طرح الگ الگ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کس طرح ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ میجر بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ جو تھیٹر ہے یہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بال تک آپ کی پوری فگر کو دکھاتا ہے، اس لیے اس میں فٹ ورک بہت استعمال ہوتا ہے، اس میں ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ
آپ نے اگر وسپر بھی کرنی ہے تو پہلی لائن سے لے کے آخری لائن تک کے آدمی کو بھی یوں فیل ہو کہ یہ وسپر میں کہا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بآواز بلند بھی کچھ کہنا ہے تو وہ بھی آگے والوں کو تو سنائی دے گا, پیچھے والوں کو بھی. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے سیکھنے میں اور ڈائلیکٹ کو ادا کرنے میں. آپ پڑوسی ملک میں بھی دیکھ لیجئے, انگلینڈ میں بھی دیکھ لیجئے, بڑے بڑے ایکٹر جو ہیں جنہیں سر کا خطاب ملا, جنہیں بڑے بڑے فلموں میں جگہ ملی, وہ سب تھیٹر سے ہی گئے تھے. رچرڈ برٹن صاحب ہیں, پیٹر اوٹول ہیں, یہ سب لوگ تھیٹر کرتے جاتے تھے. تھیٹر بہت پالش کرتا ہے, اور ایک تو کوئک رسپانس ہے آپ کے اچھے یا برے کا, وہیں آپ کو ثبوت مل جاتا ہے. تھیٹر بھی ایسی جگہ جس میں آپ کلوز بھی دے سکتے ہیں, جس میں آپ ٹریک شاٹ بھی لگا سکتے ہیں, جس میں آپ زوم بھی کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دا مومنٹس جو آپ کی ڈائریکٹر نے بنائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ اس وقت کلوز ہے. کہ جیسے اب اتنے بڑے سٹیج پر اگر آپ نے دروازے کا نوب جو ہے اسے گھومتے ہوئے دکھانا ہے تو وہ تو سب یک وقت نظر آئیں گے. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایسی مومنٹ بنائی ہوتی ہے کہ سارے کریکٹر ٹرن کر کے پیچھے اس طرف کو اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ساری آڈینس بھی اس طرف دیکھتی ہے, تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی اسے کھول. تو یہ کلوز ورک ہے. پھر جب ایک کریکٹر یہاں سے لے کے بولتے 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 اس ایج تک جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پبلک کی جو آنکھیں ہیں یہ ٹریک کا کام کر رہی ہیں, وہ ساتھ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ موو کر رہا ہو تو دوسرا بیچ میں نہیں بولتا, کیونکہ توجہ ادھر دوسری طرف جاتی ہے. فی زمانہ جو مادر پدر آزاد تھیٹر ہے, اس میں تو خیر نہ مووز ہیں نہ کچھ ہے. ہم تو ان پلیز کی بات کر رہے ہیں جو آغا حشر کے زمانے سے لے کے اور آخری الحمرہ تک جو ہوتا رہا ہے, جس میں کبھی صاحب, مسعود اختر صاحب, ڈاکٹر انور سجاد صاحب, یہ لوگ جو تھیٹر کرتے تھے, اور جو ان کے ہاں ہوتا تھا 15 دن 20 دن مہینہ ریہرسل ہونے کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ ہر روز اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اگر ایک ایکٹر کا ہاتھ یوں اٹھا ہے تو وہ دوسرے دن بھی اتنے بج کے اتنے سیکنڈ اتنے منٹ پہ ہی ہاتھ اٹھے گا. اس قدر کیلکولیٹڈ ہوتے تھے. دھیرے دھیرے اس میں آمیزش ہوتی گئی, ایکسٹمپور کی بھی اور سیلولوکی کی بھی. تو بس پھر پانی تو ہے وہ کنول کا پھول گدلے پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے, لیکن گدلا زیادہ ہو جائے تو پھر پھول کو بھی توڑنے کوئی نہیں جاتا. ٹی وی کے ایولیوشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں, جو آپ پہلے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور اب جو ایک نارمل پریکٹسز بن چکی ہیں, اس کو پروفیشنلزم کس حد تک ہے, کتنی محنت کی جاتی ہے, اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے. دیکھیے, جب میں نے 78 میں جب شروع کیا تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ 3 دن ریہرسل ہوتی تھی لائبریری کے اندر. تقریباً 25-30 کرسیاں لگا دی جاتی تھیں. سینٹر میں پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اسکرپٹ لے کے بیٹھتے تھے, ان کے بائیں جانب رائٹر صاحب ہوتے تھے, اور پھر مین کاسٹ. اور یوں جس لڑکے کا یا لڑکی کا آخری صفحے پہ ایک لائن بھی ہے, وہ بھی پورے 3 گھنٹے اس ریہرسل میں موجود رہتا تھا. اور یہی اس کا تربیتی وقت ہوتا تھا کہ جب وہ بڑے ایکٹروں کو, ہیرو ہیروئن کو, کریکٹر ایکٹروں کو, جب وہ ریہرس کرتے ہوئے بولتے ہوئے لفظوں کی قطر بیونت جو ہے اس کو درست ہوتے ہوئے دیکھتا تھا, ڈائریکٹر کے سمجھانے سے, رائٹر کے سمجھانے سے, تو وہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی تھی. اور یہ جب تک یہ ہوتا رہا, پہلے دن صرف ریڈنگ ہوتی تھی, دوسرے دن ذرا اس سے بہتر فارم ہوتی تھی, تیسرے دن یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے اسکرپٹ بند کر دیا, اب زبانی بولنا ہے, چوتھے دن ہم نے سیٹ پہ جانا ہے اور مووز بلاک ہو چکی ہوتی تھی. تو ایک ڈی آر کی ڈرائی ریہرسل, ایک سی آر کی کیمرہ ریہرسل, اور ٹیک کیا. تو وہ 3 کیمروں سے کام ہوتا تھا. اگر 17 صفحے کا بھی سین ہے تو ایک گو میں ہی ریکارڈ ہوتا تھا. اس میں ہر آدمی اپنے کریکٹر میں, اپنے ایکسپریشن میں اور اپنے کردار کے اندر موجود رہتا تھا. اب تو یہ عالم ہے کہ ادھر سے اسسٹنٹ بولے جاتا ہے, ادھر سے ہیرو صاحب یا ہیروئن یا ایکٹر اسے ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے کئی جگہ ریہرسل ریکارڈنگیں کی ہیں کہ میں نے 6-7 سین کیے, تو بیوی کے ساتھ گفتگو ہے تو بیوی کہاں, یہ وہ اپنے کرا کے چلی گئی ہوئی ہیں. تو یہ
یہ تنزلی ہے. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ جو میرا سامنے والا کردار ہے وہ کہاں پاز لے رہا ہے, کہاں اس نے اونچا بولا ہے, کہاں. اب اسسٹنٹ بھی اگر ایکٹر کی طرح کیوز دے دے گا یا اس کی طرح ڈائلاگ بول دے گا تو پھر وہ اسسٹنٹ تو نہ رہا, وہ تو پھر ایکٹر. سو اس لیے یہ میرے نزدیک جو ہے جتنے زیادہ چینل ہوئے ہیں اتنا ہی کام تنزلی کی طرف گیا. کام اچھا اب بھی ہوتا ہے لیکن جو کوئی 30 ایپیسوڈ پورے دیکھے گا وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ سٹارٹ میں کیا تھا وہ کیا, کیونکہ ایک یا دو قسطیں دیکھنے سے تو آپ کسی ڈرامے کے اچھے برے ہونے کا یا سبجیکٹ کے اچھے برے ہونے کا تعین نہیں کر سکتے. آج کل آپ جب رول لے رہے ہیں تو کس قسم کی آپ دیکھتے ہیں؟ اسٹوری دیکھتے ہیں, کریکٹر دیکھتے ہیں؟ جو اب نیا کام ہو رہا ہے اس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں. جنہوں نے لیا ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا میرا کام دیکھا ہوا ہے. کوئی مجھے نیگیٹو رول میں لے لیتا ہے, کوئی کریکٹر میں, کوئی باپ میں, کوئی ہر طرح کے لے لیتے ہیں. اب یہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے اس کی ڈریسنگ, اس کا گیٹ اپ, یہ وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا. کسی کسی جگہ پہ ہے کہ یار اس میں داڑھی ہونی چاہیے, مونچھ ہونی چاہیے, ادروائز ایسے ہی ہے. اور ہم تو اسی انتظار میں ہوتے کہ اتنے بڑے سمندر میں جہاں اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں کوئی ہم تک پہنچا ہے تو اس کی مرضی کا کام دے دیں. اور جہاں تک ہو سکے جو اپنا 52 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ اس میں شیئر کر دیتے ہیں, انہیں بتا دیتے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن اپنے آپ کے لیے تو میرے پاس ہے نا کہ بھائی میں اپنا بھی یاد رکھتا ہوں, دوسروں کا بھی یاد رکھتا ہوں. یہ مشہور ہے, وقت پہ آتا ہوں, نہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے نہ کچھ. اور نئے لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو میرا نام بتا کے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ وقت پہ آ جاتے ہیں تو جلدی آ جائے. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں, جتنے مرضی چینلوں پہ دیکھ لیں, سلائیڈیں چلتی ہوئی, ٹریلر چلتے ہوئے, آپ کو نیا لڑکا لڑکی کی تصویریں نظر آئیں گی. 2 لڑکیاں, 1 لڑکا, 2 لڑکے, 1 لڑکی. آپ کو کبیر خان صاحب یا طلعت حسین صاحب, منور سعید صاحب. تو جب وہ کہیں خاطر میں نہیں ہے تو اب بس صرف کام کرتے چلے جائیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ 14 اگست کی ہے اور اس حوالے سے ایک سوال میرا, کیونکہ آپ کی جنریشن نے ماشاء اللہ پاکستان جو ہے وہ بنتے اور اس کو جس طرح ایوالو ہوتے دیکھا ہے, تو اس پہ تھوڑا جانیے گا کہ آپ کا جو پاکستان تھا آپ کے بڑے ہوتے ہوئے آپ کی جوانی کا, وہ آج کے پاکستان سے بہت مختلف تھا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا میں سمجھتا ہوں, اس پہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. وہ پاکستان کس طرح کا تھا؟ کیا وہ پاکستان بہتر تھا؟ کیا ہمیں اس طرح واپس جانے کی ضرورت ہے یا آج کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ اصل میں جو کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, وہ سادہ وقت تھا. اور ابلاغ عامہ جو تھا وہ حکمرانوں کے کنٹرول میں ہوتا تھا. جو چاہتے تھے وہ اتنی خبر اخبار کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے پبلک تک چلی جاتی تھی. اب میڈیا اس قدر مادر پدر آزاد ہو گیا ہے کہ ہر بات ہر کسی کو پتہ ہے. یوں لگتا ہے کہ وہ جو کانسپریسی یا جو میٹنگ GHQ میں ہو رہی ہے یا پرائم منسٹر کے آفس میں ہو رہی ہے, یہ سارے کے سارے وہاں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ جو ہے وہ اپنے رخساروں پہ رکھ کے بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے ہیں. اب بات وہی ہے کہ جتنی سادگی تھی, جتنا کچھ اچھا تھا, وہی دور اچھا تھا. یہاں ذرا سی کوئی بات جو ہے اپنی مرضی کی فیس بک پہ آپ لکھ دیں, 50 آدمی آپ کو گالیاں دیں گے, 100 اپریشیٹ کریں گے, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. اصل میں 3.5 ماشاء اللہ دیکھے ہیں. ماشاء اللہ کے دوران ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آدمی آزادی رائے کا حامی ہے اسے یا تو چپ کرا دیا جائے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اس لیے ہر دور میں جب بھی ایسا ہوا ہے تو حبیب جالب صاحب ہوں یا ڈاکٹر انور سجاد ہوں یا شورش کاشمیری ہوں, ایسے جو بھی لوگ تھے مختلف ادوار میں, تو بجائے اس کے کہ ایک پوری
جماعت کو مفلوج کر دیا جائے، ایک ٹیچر کو مفلوج کر دو، وہ خود بخود ہی ساری کلاس کو ایسی چیزیں ہی بتاتا رہے گا۔ سو میں تو پاکستان سے بھی 11 مہینے بڑا ہوں، تو عملی طور پہ میں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ میں سمجھتا ہوں ایک ڈرائنگ روم میں 10 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 مختلف پارٹیوں سے یا 10 مختلف ان کے سوچ وچار یا دلچسپیاں ہوں گی، لیکن مجھے وہ سارے پسند کرتے ہیں، تو میں بلا وجہ ایک کی طرف کا ہو کے باقی 9 کو اپنے مخالف کیوں کروں؟ جب کبھی کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا نے ایسی زہر افشانی کر دی ہے کہ کوئی ٹھیک۔ کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ بوڑھے کو پار کروا دیجئے، کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ وابڈا ٹاؤن کی جو سڑک ہے ڈبل روڈ، اس پہ سارا دن موٹر سائیکلوں والے اور متمول گاڑیوں والے رکشوں والے رانگ سائیڈ یو ٹرن سے لینے کی بجائے رانگ سائیڈ جاتے ہیں۔ میں ہر روز اپنے میجر صاحب کو جا کے کہتا ہوں، سیکٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ یہاں کیمرے لگوائیں، جگہ جگہ بورڈ لگوائیں۔ یہ فوڈ پانڈا والے سب سے زیادہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، میرے جیسے سینئر سٹیزن کو گاڑی چلانا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ 50 روپے کا پیٹرول بچاتے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آتی کہ یہ گول چکر پہ راؤنڈ اباؤٹ کاٹنے کے بجائے اندر سے آ رہے تھے۔ اور ہمارے سیکورٹی والے ہیں وہ رکشے اور ٹیکسی والوں سے اور ان سے بھتہ وصول کرنے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ خلاف ورزیاں جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے۔ بڑی دفعہ کہا ہے تو اگر کوئی میں نے فیس بک پہ بھی بہت دفعہ لکھا ہے، سی ٹی او صاحب کو لکھا ہے کہ آپ کا ٹریفک آفیسر پرلی طرف جو کھڑا ہوتا ہے، اس طرف کھڑا ہو جو آئے تو آپ کو زیادہ پیسے وصول ہو سکتے ہیں چالانوں کی صورت میں۔ ادھر کیمرہ لگائیں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا آپ ایک دن گاڑی لے آتے ہیں اور 2-4 گاڑیاں اٹھائی، ان سے پیسے لیے اور چلو، پھر اس کے بعد 15-20 دن ایسے نظام نہیں چلتا۔ ملک کے جو چیزیں خلاف قانون ہو رہی ہیں، اس کی تربیت بھی تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے دینی چاہیے نا۔ وہ ناکام ہے۔ کئی دفعہ سوچا کہ سب اپنے جیسے دوستوں کو بلا کے یہاں پریس کانفرنس کروں اور انہیں کہوں، لیکن پھر یہی ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں وہی کان نہیں دھریں گے تو کیسے ہوگا۔ یہ میں نے بڑی مشکل سے ویڈیو بنا کے پیش کی وابڈا ٹاؤن والوں کو کہ دیکھیں مسجد سے نکلتے سامنے اتنا گندگی کا ڈھیر ہے کہ آپ کا بورڈ جو یہ بتاتا ہے اس طرف اتنے نمبر، یہ سارے گل گئے۔ یہ انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی، صفائی کی، سب کچھ ہوا۔ ایک صاحب نے اپنا گھر بنانے کے لیے پورا باتھ روم ہی باہر بنا دیا ہوا تھا، اس سے ڈیڈ اینڈ پیدا ہوتا تھا، وہ اس کی بھی ویڈیو دکھائی، وہ بھی کر دیا۔ اب پھر مالی حضرات، یہ مالیوں کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے، مجھے اس کی صفائی کرنی ہے۔ یہ کام والیوں کا بھی گھر نہیں ہے، وہ ستو قتلے سے ادھر سے آتی ہیں، وہ آئی ہیں اور سامنے کوڑا پھینک دیتی ہیں، 60 ڈسٹ بن رکھا۔ تو یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ چیزیں کون تربیت دے گا؟ ساری دنیا نے تو ایکٹر نہیں بن جانا نا کہ ہم سینئر جو ہیں ان کو بتاتے رہیں، لیکن یہ ساری دنیا جو ہے یہ کہیں نہ کہیں زندہ تو رہتی ہے، کہیں ان کی بود و باش تو ہے۔ یہ کم از کم وہ ایک نجس جانور ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنی دم سے جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے علاقے میں گند ڈال رہے ہوتے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ ہم وہ نسل ہیں جس نے پچھلی صدی بھی دیکھی ہے، ہمارے بعد ظاہر ہے جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں وہ کبھی بھی اگلی نسل کو نہیں آئیں گی۔ ہم بھی کتابوں اور آرکائیو میں محفوظ ہو جائیں گے اور ان کے لیے اور نئی سے نئی آ جائے گی چیز۔ جیسے ابھی میں نے ایک نیشنل اینتھم کی ایک شارٹ فلم میں کام کیا، 7 منٹ کی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ ابو الاثر حفیظ جالندھری صاحب نے ترانہ لکھا پاکستان کا، کمپوز کس نے کیا؟ ہمارے 80% لوگوں کو نہیں پتہ کہ جناب غلام علی چھاگلا صاحب نے اسے کمپوز کیا تھا۔ سو ایسی بہت سی چیزیں۔ اب کسی سے پوچھو یار 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ 23 مارچ کو پتہ نہیں جی، کوئی ورلڈ کپ ہوا تھا؟ بھائی 23 مارچ 1940 کو ورلڈ کپ نہیں ہوا تھا، یہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ سو
ہم مایوس تو نہیں ہیں. بہت سے آپ جیسے نوجوان اور یہ بی این یو کے بھی نوجوان اور بہت سے اقرا یونیورسٹی سے لوگ آتے ہیں, بی این یو سے آتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے آتے ہیں, جو ان کو تھیسس کے لیے اس کے لیے جو ملتا ہے ڈرامہ 15 منٹ کا بنانے کا, بڑے بڑے اچھے وہ تھیم لے کے آتے ہیں. لیکن ان کے پیش نظر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح یا باہر کے ملک چلے جائیں یا کسی چینل پہ جاب کر لیں, کیونکہ نہ کوئی سرپرستی ہے, نہ ان پہ کوئی اعتبار کرتا ہے, نہ کوئی ادارے ایسے ہیں, اور بس 2,000 روپے میں بھکاری بناتے جا رہے ہیں. ان کو کام کرنے کی ترغیب نہیں دے رہے, ان کو مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. سر اینڈ پہ میں سوچ کے تو یہ آیا تھا کہ مجھے پتا ہے آپ کو میوزک سے کافی لگاؤ ہے, اور میں ایک بات شیخ صاحب کے ساتھ میں خیال پروگرام میں آپ نے شاید تھوڑا کچھ بنایا بھی تھا, لاہور نیوز والوں کا پروگرام تھا. بل اگر اینڈ پہ اگر آپ کوئی کلام یا کوئی ایسا پسندیدہ اپنا کوئی شعر کچھ سنانا چاہیں جو آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کو یاد رہتے ہیں. اصل میں ہم چونکہ احمد رشدی صاحب اور وحید مراد صاحب کے زمانے کے لوگ ہیں, تو اس لیے ہم تو انہی گانوں کو یاد کرتے تھے. یا پھر اکمل خان صاحب کے, مسعود رانا صاحب کے بے شمار گانے تھے پنجابی کے, یہ بہت ہٹ ہوتے تھے. آج جو فلمیں لگتی ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی گانا نہیں ہوتا جس کو گنگناتے ہوئے جائے. تب یہ ہوتا تھا کہ ساری فلم میں مزہ نہیں آیا, آخر میں ہاڑ آوے ڈھولن نہ جائیں, ایک گانا فلم کو ہٹ کرا جاتا تھا. اور اسی طرح جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے ایک گانا تھا, وہ سپر ڈپر ہٹ کر گیا, اور اسی کو دیکھنے کے لیے بار بار جا رہے ہیں. میرا ایک کالج کے زمانے میں نے لکھا تھا, آج ایک چوٹ نے بیدار کیا تو سن, زندگی بھر میں جو تڑپا تو فقط تیرے لیے, آہیں لے لے کے جو سسکا تو فقط تیرے لیے, اور اشک بن بن کے جو پگھلا تو فقط تیرے لیے. کیا یہی میری محبت کا صلہ ہے دوست, تو رہے دور مگر میں تجھے چاہتا ہی رہوں, خون پیتا رہوں اور اشک پیتا رہوں اور خون اگلتا ہی رہوں, اور تیری راہ میں آنکھوں کو بچھاتا ہی رہوں. اب تو سوچا ہے کہیں دور چلا جاؤں گا, جس جگہ تو نہ تیری یاد کبھی آئے گی, نہ تیرے جسم کی خوشبو کبھی بہکائے گی, نہ تیری زلف پریشاں کبھی لہرائے گی. میں اسی روز کی امید پہ باہیں کھولے تیرا انتظار کروں گا. اسی نوٹ پہ پھر ہم آپ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ لوگ جو ہیں وہ آج کل نمبر اور یہ بجٹ سب چھوڑے, لیکن جو لوگ ہیں وہ یاد رکھتے ہیں آپ کے کریکٹرس کو. مجھے میرے والد صاحب نے جیسے ہی بتایا, میں نے کہا سر سے تو ضرور میں نے بات کرنی ہے. تو لوگوں کا پیار عقیدت کے حد تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور آپ لوگوں کی جو خدمات ہیں اور جو آپ لوگوں نے سکھایا ہے, سکھا رہے ہیں, اس کا جو ہے نیم بدل ہمارے پاس نہ تھا نہ آگے آئے گا. سر ون سیکنڈ بہت شکریہ جی ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.